ہے کہ فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ خود عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اگر یہی بات کوئی نبی کریم علیہ السلام کسی صحابی سے پوچھ لیتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ اگر علم غیب ہوتا تو پھر حضور پوچھتے کیوں؟ تو بھائی اللہ کے پاس تو علم ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے ان بندوں، زمین کے اوپر رہنے والے تیرے ان بندوں سے آئے ہیں جو زمین پہ رہ کر تیری تصویر بیان کر رہے ہیں، تیری تقریر بیان کر رہے ہیں، تیری رحمت تیری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کوئی چیز کا سوال بھی کرتے تھے، مولا تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کرتے ہیں مولا لا، مولا نا نہیں دیکھی جنت۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر کتنا میرا ذکر کریں، لہذا گواہ ہو جاؤ جتنے اس محفل میں آئے تھے میں نے سب کو جنت عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے، مولا تیری نار جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ لا، مولا نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کتنی جو ہے وہ میری عبادت کریں، کتنا میرا ذکر کریں، کتنی میری جہنم سے جو ہے وہ پناہ مانگے۔ فرمایا لہذا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے اس محفل میں آئے ہیں میں نے سب کے اوپر جہنم کی آگ کو جو ہے وہ حرام کر دیا۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کہ ایک بندہ، حدیث میں الفاظ ہے کہ اب تو خطاؤ، ایک بندہ گناہگار خطا کار بندہ، وہ ان کے پاس بیٹھا نہیں، محفل اس نے ساری سنی نہیں، بیٹھا نہیں، صرف تھوڑی دیر ان کے پاس آیا اور ذکر سنا، تھوڑی دیر، چند گھڑیے، چند لمحے رکا اور مولا پھر چلا گیا اپنی منزل کی طرف۔ محفل کا ارادہ کر کے نہیں آیا تھا، لیکن اس نے بس تیرے ان نیک بندوں کے پاس تھوڑی دیر رکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نیک بندوں کے پاس آیا ہے، نیک بندوں کی برکت کے ساتھ میں نے اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ اہل اللہ لوگوں کے پاس آئے، اہل ذکر کرنے والوں کی مجلس میں آئے تو رب کریم اسے جو ہے وہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی عام ذکر کرنے والوں کے پاس بندہ آ جائے تو رب تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر پیرانے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم کی مجلس کو سجائے اور حضور غوث اعظم کا ذکر کرے، اور حضور غوث اعظم وہ ہستی ہے جو خدا کے بھی محبوب ہے، خدا کے محبوب کے بھی محبوب ہے، ارے جو حضور غوث اعظم کے نعرے لگائے، حضور شہنشاہ بغداد کی جو ہے وہ ذکر مجلس میں آئے تو رب تعالیٰ اسے کتنا نوازتا ہوگا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث کا شہدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث کا پیاسا تیرا۔ اے شاہ جیلا تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث تم ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ واقعہ ہم اگلے پیر چپ کو کریں گے۔ صرف ایک بات سن لیں، حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور رتبہ جو ہے وہ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم کو جو رتبہ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم آپ ایک دفعہ اس جگہ سے گزر رہے ہیں تو ایک عیسائی کسی مسلمان سے کہہ رہا تھا، اس نے کہا جی ہمارے نبی نے تو مردے زندہ کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے، تو آپ کے نبی نے بھی کو مردہ زندہ کیا ہے؟ تو وہ مسلمان پڑا ہوا نہیں تھا، وہ بتا نہ سکا، خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا تو شہنشاہ بغداد اس کے قریب آئے اور اس عیسائی کے بازو سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، آپ کے نبی کو مردہ زندہ کیا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم آ گئے، جب فوج میں قطرے کو دریا کر دیا، پڑ گئی جس پہ نظر بندے کو مولا کر دیا۔ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تو نبی پاک کی بات کو چھوڑ، فرماتے ہیں میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں۔ فرمایا مجھے جو ان کی مرضی قبر پہ لے جا، مردہ تو میں بھی زندہ کر دیتا۔ ذاتی وقار حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا فرمایا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور مریدی لا تقف کہہ کر تسلی دی مریدوں کو کہ قیامت میں لگے بے وہ بندہ غوث اعظم کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر
دعوانا الحمد للہ رب العالمین.